السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں واٹس ایپ پرائیویسی کے بارے میں۔ سب سے پہلے کچھ باتیں جان لیں تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آ جائے۔ اس وقت سوشل میڈیا پر ایک ہیجان کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے۔ لوگ پریشان ہیں کہ واٹس ایپ اب ان کے کالے کرتوت لیک کر دے گا۔ دھڑ دھڑ ٹیلی گرام جیسی ایپس کی ڈاؤن لوڈنگ میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا جو آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ کہانی کو ابتدا سے شروع کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ آ سکے کہ اصل میں کیا ہوگا، کیوں ہوگا، کیسے ہوگا۔ شروعات ہوتی ہے ایپل کی اپنے یوزر کی پرائیویسی پروٹیکشن اپڈیٹ سے۔ یہاں یاد رکھیں فیس بک نے واٹس ایپ کو کئی سال پہلے ہی خرید لیا ہے۔ ایپل کے مطابق بہت ساری ایپس ایسی ہیں جو یوزر کے علم میں آئے بغیر ان کا ڈیٹا دوسری اپلیکیشن میں ٹریک کرتی ہیں۔ اب دوسری ایپس میں کیا ڈیٹا ٹریک ہوتا ہے؟ فیس بک کی کمائی کا سب سے بڑا ذریعہ اشتہارات ہیں۔ فیس بک کو اشتہارات کیوں ملتے ہیں؟ کیونکہ فیس بک کو یوزر کی پسند ناپسند کا پتہ ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کا یوزر کس چیز کے بارے میں بات کرتا ہے، کس چیز کو لائک کرتا ہے، کیسی پوسٹیں اور کمنٹ کرتا ہے۔ لیکن فیس بک پر ایک مسئلہ ہے کہ آپ وہاں ایسی چیز سرچ نہیں کر سکتے جو گوگل پر کرتے ہیں۔ یعنی مجھے آئی پیڈ کا اسکرین پروٹیکٹر چاہیے تو میں وہ فیس بک پر سرچ نہیں کروں گا، بلکہ کسی براؤزر میں سرچ کروں گا۔ کبھی امید ہے کہ میں کروم براؤزر میں جاؤں گا یا کوئی بھی براؤزر ہو، گوگل سرچ میں جا کر لکھوں گا کہ آئی پیڈ اسکرین کا پروٹیکٹر ان پاکستان، یا ان سے ملتی جلتی کوئی ٹرم سرچ کروں گا۔ یہاں ایک خوبصورت بات جان لیجیے کہ فیس بک ہماری سرچ ہسٹری ٹریک کرتا ہے۔ ویب سائٹ کے جو کیشے کوکیز ہوتی ہیں وہ ان کو ٹریک کرتا ہے، جسے اکراس دا ایپ ٹریکنگ کہا جاتا ہے یا اکراس دا ویب سائٹ ٹریکنگ بھی کہہ رہے ہیں۔ یعنی فیس بک اپنی اپلیکیشن پر تو آپ کی ٹریکنگ کرتا ہی ہے نا، وہ دوسری کمپنی کی ویب سائٹ اور ایپس پر بھی آپ کی ٹریکنگ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک دن اسمارٹ بینڈ کے بارے میں سرچ کرتا ہوں تو کچھ ہی گھنٹے بعد مجھے ایک ایسا اشتہار ملے گا جو اسمارٹ بینڈ پر مبنی ہوگا۔ اب ظاہر میں یہ چیزیں فیس بک پر تو نہیں سرچ کر رہا ہوں، تو فیس بک کو کیسے پتہ چلیں یہ باتیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فیس بک ایپ ہر وقت ہماری انٹرنیٹ ایکٹیویٹیز دوسری ایپس پر ٹریک کرتی رہتی ہیں۔ کیوں کرتی ہیں؟ اس لیے کہ وہ یوزر کی پسند کو جان سکے اور اس حساب سے اشتہارات دکھائے۔ اب مجھے آئی پیڈ پرو کا پروٹیکٹر لینا ہے اور فیس بک مجھے وہی پروٹیکٹر کا اشتہار دکھا رہا ہے، تو ظاہر ہے میرے لیے اشتہار پر کلک کرنے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ اشتہار پر کلک ہوگا تو ظاہری بات ہے خریداری کے چانسز بھی بڑھ جائیں گے۔ اب اگر ایک کمپنی کی خریداری فیس بک ایڈز کی وجہ سے زیادہ ہو رہی ہے تو فیس بک پر زیادہ مارکیٹنگ کرے گی۔ فیس بک پر مارکیٹنگ کا مطلب فیس بک کے پرافٹ میں اضافہ ہوگا۔ بہت سی سادہ سی سینس ہے کہ فیس بک آپ کو وہ اشتہار دکھانا چاہتا ہے جو آپ کے لیے سب سے زیادہ ٹھیک ہو۔ میرے پاس فرض کیا ریئل می 7 پرو موبائل ہے۔ فیس بک پر مجھے ایک ایسا ایڈ ملے گا جس میں سیمسنگ کے فون کا کیس ہو تو میں اس پر کلک نہیں کروں گا۔ ہاں، اگر وہ کیسنگ اسی فون کی ہو جو میں استعمال کر رہا ہوں تو ظاہر ہے اس پر کلک کرنے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ اب یہ سوال تو کلیئر ہو جانا چاہیے کہ فیس بک ٹریکنگ کیوں کرتا ہے۔ اب واپس چلتے ہیں۔ ایپل نے اعلان کیا کہ یوزر کو یہ اختیار دینا چاہیے کہ وہ فیس بک جیسی ایپس کو اپنی انٹرنیٹ ایکٹیویٹیز کو ٹریک کرنے کی اجازت خود دیں یا نہ دیں، ان کی مرضی ہے۔ اب صارفین کے لیے یہ چیز خوش آئندہ ہے کہ فیس بک یا اس طرح کی مزید پرائیویسی کی ڈاکو ایپس ان کی سرگرمیاں ان کی مرضی کے بغیر ٹریک نہیں کر پائیں گی۔ لیکن فیس بک کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ اب کس طرح رائٹ پرسن تک رائٹ ایڈ ہو جائیں۔ یعنی اگر ان کو علم ہی نہیں کہ میں نے کسی دوسرے براؤزر میں کیا سرچ کیا، میں نے ای کامرس اسٹور پر کیا پسند کی یا سرچ کی، میں نے یوٹیوب پر کیا دیکھا یا کیا سرچ کیا، تو وہ کی ورڈ سرچ کرنے والے بندے کے پاس ہو سکتا ہے فیس لوشن کا اشتہار دکھائے۔ اب مجھے گھی چاہیے تو میں ظاہر فیس لوشن پر کلک نہیں کروں گا، اور اگر فیس لوشن کے اشتہار پر کلک نہیں کروں گا تو فیس لوشن والی کمپنی کے اشتہارات تو لوگوں تک پہنچ رہے ہیں لیکن ان پر کلک نہیں ہو رہا، تو ظاہر ہے وہ مارکیٹنگ کا بجٹ کم کریں گے یا کسی دوسرے پلیٹ فارم پر جا کر مارکیٹنگ کریں گے۔ مطلب فیس بک کے پرافٹ میں کمی آئے گی۔ اس لیے فیس بک کو بھی ظاہراً اقدام اٹھانے پڑیں گے۔
وہ آج کے پرافٹ کو دیکھ کر خوش ہو جائیں اور فیوچر نہ دیکھیں تو ظاہر ہے ان کی کمپنی نہیں چلے گی۔ ان کو نظر آ رہا ہے کہ جب ٹھیک شخص تک ٹھیک اشتہار نہیں پہنچیں گے تو مارکیٹنگ کمپنیاں فیس بک پر ایڈز نہیں دیں گی تو فیس بک کا زوال شروع ہو جائے گا۔ اس سے بچنے کے لیے پہلے تو انہوں نے ایپل کے خلاف بھرپور مہم چلائی، ایپل کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ اب ظاہر ہے ایپل رکنے والا تو نہیں، وہ تو یوزر کو یہ اختیار دے گا کہ فیس بک ان کا ڈیٹا ٹریک کرے کہ نہ کرے۔ اب فیس بک کے پاس کیا آپشن ہے؟ وہ فیس بک چلانے کی فیس لے، نیٹ فلکس کی طرح آپ کو مہینے کے پیسے دینے پڑیں گے فیس بک کو بھی۔ اب فیس بک کو بھی پتا ہے کہ بزنس نہیں چل سکتا، جس دن سے فیس بک سبسکرپشن چارجز لینا شروع کریں گے وہ آدھے سے زیادہ اپنے یوزر کو کھو دے گی۔ اب اس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے؟ فیس بک کے پاس انسٹاگرام، فیس بک میسنجر اور واٹس ایپ موجود ہے۔ واٹس ایپ خریدنے کے بعد فیس بک نے اسے اشتہارات اور ٹریکنگ سے پاک رکھنے کا فیصلہ کیا، لیکن 1.5 ارب سے زیادہ لوگ واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں۔ جب فیس بک کے پاس دوسری ایپ سے ڈیٹا ٹریکنگ کا اختیار ختم ہو گیا، بیک اپ میں ان کی اپنی ایپس موجود ہیں جو کہ وسیع تعداد میں یوزر رکھتی ہیں۔ اب فیس بک کے پاس 2 آپشن ہیں، واٹس ایپ میں اشتہار دکھانا شروع کر دے یا واٹس ایپ ڈیٹا کو فیس بک کے اشتہارات کے استعمال میں لائے۔ تو فیس بک نے واٹس ایپ ڈیٹا کو اسی استعمال میں لانے کا فیصلہ کیا ہے جس استعمال میں وہ پہلے دوسری ایپ سے ڈیٹا ٹریک کرتا تھا، یعنی وہ واٹس ایپ پر کی گئی ہر چیٹ کو ٹریک کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر میں واٹس ایپ پر اپنے دوست کو لکھتا ہوں مجھے پیزا پسند ہے، میرے لیے یہ بس ایک جملہ ہے، لیکن فیس بک جیسی کمپنیوں کے لیے یہ منافع کمانے کا ذریعہ ہے۔ وہ فوراً مجھے پیزا کا اشتہار دکھائیں گے۔ آن لائن ہمارا ایک لفظ کمپنی کے لیے قیمتی ہوتا ہے۔ فیس بک آپ کی چیٹس، آپ کے گروپ، آپ کے فون کا ماڈل، آپریٹنگ سسٹم وغیرہ سب کچھ ٹریک کرے گا۔ اس سے فیس بک کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہی کہ ان کو پتہ لگے گا کہ آپ کا فیورٹ گروپ کون سا ہے، آپ کو کیا پسند ہے، کیا نہیں پسند، کس بارے میں زیادہ بات کرتے ہیں، کس چیز کے بارے میں آپ فوٹو لگاتے ہیں، اسٹیٹس کس طرح لگاتے ہیں، ڈی پی کیسی ہے۔ اب اس کا فیس بک کو یہی پیدا ہوگا کہ وہ ڈیٹا فیس بک پر اشتہار میں استعمال کرے گا۔ یعنی میں واٹس ایپ پر لکھتا ہوں کہ مجھے پیزا پسند ہے تو مجھے پیزا کے ریلیٹڈ اشتہار دکھائیں گے۔ واٹس ایپ جو ان کو بتائے گا کہ میرے پاس جب بتائے گا کہ میرے پاس نوکیا 3310 ہے تو مجھے نوکیا 3310 کی کیسی پرفیکٹر چارجر ہینڈ فری کے اشتہار دکھائیں گے۔ اس میں یوزر کو فائدہ تو خاص نہیں ہوگا سوائے اس کے کچھ اپنی پسند کے اشتہارات مل سکے۔ ہاں، نقصان یہی ہوگا کہ ان کا ڈیٹا پرسنلائزڈ ایڈ میں استعمال ہوگا۔ باقی اس چیز کی فکر نہ کریں کہ آپ کے نیلے پیلے کرتوت واٹس ایپ والے لیک کر دیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ باقی آپ چاہیں تو واٹس ایپ کی بجائے کوئی دوسری ایپ استعمال کرتے ہیں، خاص کر ٹیلی گرام جیسی ایپ کی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن واٹس ایپ کی پرائیویسی اپڈیٹ میں ایسا کچھ نیا نہیں ہے جو پہلے فیس بک کی صورت میں نہ کر رہے ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے کمنٹ میں۔ اللہ